اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ الرعد سورہ نمبر 13۔ سورہ رعد کے مضامین اور مختصر خلاصہ۔ تعارف: سورہ الرعد قرآن مجید کی 13ویں صورت ہے جو مدنی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اس میں کل 43 آیات ہیں اور اس کا بنیادی موضوع توحید، وحی، قیامت اور اللہ کی قدرت کے دلائل پر مشتمل ہے۔ 4 چیزیں: توحید، وحی، قیامت اور اللہ کی قدرت کے مختلف دلائل۔ مضامین: نمبر 1، توحید اور اللہ کی قدرت۔ اللہ کی قدرت کے دلائل دیے گئے ہیں جیسے آسمان، زمین، پہاڑ، دریا اور بارشوں کا نظام۔ یعنی جس طرح ہم آیت نمبر 2 پڑھتے ہیں وہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا یا بنایا بغیر ستونوں کے، بلند کیا۔ رفع یعنی کہ بلند کیا۔ وحی اور رسالت: نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وحی کا ذکر کیا گیا ہے۔ بعثت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان پر وحی نازل کرنے کا ذکر آیا ہوا ہے۔ یہ آگے آیت نمبر 3 اور 4 آگے چلتا ہے۔ یعنی زمین کے تغیرات اور نباتات کی مثالیں دے کر اللہ کی حکمت کو بیان کیا گیا ہے۔ یعنی زمین کے اندر کس طرح مری ہوئی زمین ہوتی ہے، اس میں پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ مری ہوئی زمین سے مختلف قسم کے نباتات پیدا کرتا ہے۔ حق و باطل کا تقابل۔ تقابل کا مطلب جائزہ لینا، حق کا اور باطل کا۔ یعنی حق اور باطل کی مثال پانی کے جھاگ سے دی گئی ہے۔ قیامت اور جزا و سزا، یعنی قیامت جب قائم ہوگی اس کے بعد جزا اور سزا کا معاملہ، یہ مضمون بھی آیا ہوا ہے۔ کفار کو تنبیہ کی گئی ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق جزا و سزا دی جائے گی۔ ٹھیک، یعنی کہ جس طرح اعمال ہوں گے اسی طرح آپ کو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اچھے اعمال ہوں گے تو اچھا بدلہ دیا جائے گا، برے اعمال ہوں گے تو اس کا برا بدلہ دیا جائے گا۔ اسی طرح جب ہم آیت نمبر 11 پر پہنچتے ہیں سورہ رعد کی، سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو نہیں بدلتے۔ یعنی یہ آیا ہوا ہے۔ صبر اور استقامت، ایک عنوان یہ بھی ہے مضمون۔ نیک لوگوں کو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی رضا پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے آیت نمبر 22 میں۔ یہ انشاءاللہ آیات ساتھ لگتی جائیں گی ترجمے، وہاں پہ آپ کو دیکھنا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یعنی جتنے بھی نیک لوگ ہیں ان کو کیا صبر کے ذریعے سے اور نماز کے ذریعے سے ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی ہے۔ پھر اسی طرح آگے جب ہم جاتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ جنت کی نعمتوں کا ذکر اور صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری، اس کا بھی ذکر آگے آیا ہوا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور کفار کی ہٹ دھرمی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی بیان کی گئی ہے مختلف دلائل کے طور پر، لیکن کفار کی ہٹ دھرمی، کیوں؟ وہ آباء و اجداد ہی ان کے جو ہے تو وہ شرک میں پڑے ہوئے تھے، اس وجہ سے وہ ہٹ دھرمی پہ اڑے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانتے تھے۔ اچھا جی، مثال کے طور پر کفار کے مطالبات اور ان کے اعتراضات کا جو جواب دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آیت نمبر 34 پر جب ہم پہنچتے ہیں تو اس میں اس کے ذکر ہے۔ انہی کفار کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ دنیا میں بھی ان کو عذاب ہوگا اور آخرت میں بھی ان کو عذاب دیا جائے گا، اور ان کو آخرت میں عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس صورت کا ہمارے پاس خلاصہ یہ ہے ان 43 آیات کا کہ سورہ رعد اللہ کی وحدانیت، قدرت، وحی اور قیامت کے دلائل پر مشتمل ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر بھی جو لوگ حق کو نہیں مانتے وہی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری اور صبر کی تلقین کی گئی ہے۔ اس صورت کا بنیادی پیغام یہ ہے کہ اللہ کے نظام کو سمجھنا، یعنی جتنا بھی اللہ کا نظام چل رہا ہے اس کو سمجھنا، ان پر ایمان لانا ہی اصل میں نجات کا ذریعہ ہے۔ یہ صورت ایمان کو مضبوط کرنے، صبر و استقامت کا درس دینے اور اللہ کی قدرت کو سمجھنے کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ یہ تھا جی سورہ رعد کا، اس میں آئے ہوئے 43 آیات میں آئی ہوئی مختلف مضامین اور اس کا چھوٹا سا خلاصہ۔